اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کی آیات ہم پڑھ رہے تھے۔ 31ویں آیت ہے قال فأت بہ ان کنت من الصادقین۔ اگلی آیت فألقى عصاہ فإذا ہی ثعبان مبین۔ اگلی آیت ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملائكة حوله إن هذا لساحر عليم۔ فرعون نے کہا، وہی 31ویں کا ترجمہ، فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ آپ کو گزشتہ بحث یاد ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی کے بڑے بڑے دلائل دے رہے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ جو حواس پر ہی خالی اکتفا کرتے ہیں، ان عقل کے اندھوں کو دنیاوی چیزیں کہ جو ان کو نظر آ جائیں بڑی ہوتی ہوئی معجزات کہلائیں ان کے سامنے، وہ انہیں دیکھ کر ہی جو ہے وہ بھائی کہ ایمان تو نہیں لائے، اکثر ایمان نہیں لائے، معجزات کا اثر اکثر پہ نہیں ہوتا۔ لیکن چلیں، دنیا کے اعتبار سے معجزات دینے پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا لے آؤ معجزہ؟ کہا کہ بالکل لے آؤ۔ یہاں سے ہم نے بات اٹھ چکی۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ، یعنی معجزے کو لے آؤ۔ بس موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا۔ آیت نمبر 32 سورہ شعراء۔ موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ دفعتاً نمایاں اژدہا بن گیا، اور گریبان سے اپنا ہاتھ نکالا، وہ تمام ناظرین کے لیے چمک رہا تھا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے تو بہت ہی زیادہ چمک رہا ہے۔ آیت نمبر 33 میں کیا کہا؟ یہی 33 میں کہا 34 34ویں آیت فرعون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا یقیناً یہ شخص بہت بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جاتا کیا ہے؟ یریدو، اب یہ اپنے دور پہ جو انہوں نے دلیل پیش کی لوگوں کے سامنے، فرعون کہہ رہے ہیں بہت بڑا جادوگر ہے۔ 35 شعراء یریدو ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون۔ وہ چاہتا ہے اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس سے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں ہرکارے بھیج دو، یعنی اپنے نمائندے بھیجو، یاتو کا بکل سحار علیم، جمع کر کے لائیں گے، وہ تمام ماہر جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں گے۔ وجمع السحرہ جمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ مقرر دن کے مقررہ وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا تم بھی جمع ہوگے نا، سب آ جاؤ، شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں۔ پھر وہی طریقہ کار جسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کسی حد تک نقل کر چکا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے ہر جگہ پر اپنے عصا کو اژدہا بنا دیا اور اپنے ہاتھ باہر جو ہاتھ ہے وہ چمکتا ہوا سب کو دکھایا، یہ معجزات دیکھ کے تو فرعون کو یہ خوف تھا کہ لوگ تیزی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رغبت ان کی طرف چل پڑیں گے، ان کا دین قبول کر لیں گے۔ پھر وہی دھوکہ جو استعمار ہمیشہ دیتا ہے، کہا کہ سب کو بلاؤ، پھر میلہ لگاؤ، سارے جادوگر پوری دنیا کے جمع کرو، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیت لے کر آؤ، اور اس کے بعد اس جادو کو توڑنے کی کوشش کرو، اور سب کو ہونا سب کے سامنے چاہیے، سب کے سامنے چاہیے۔ میں نے کہا کہ خدا الحمدللہ اپنا مکر بھی کرتا ہے، قرآن کی آیات کہتی ہیں اپنا مکر بھی خدا کرتا ہے، اور وہی ہوا، جمع ہو گیا۔ پھر وہ اسٹیڈیم، پھر وہی سارے جادوگر، اور پھر وہ میچ شروع، تاکہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس میچ میں اتنے لگن اور مگن ہو جائیں کہ استعمار پھر جو چاہے کرتا پھر۔ ویسے آج کا استعمار جو ہے فرعون کے زمانے اور نمرود کے زمانے سے تھوڑا سا زیادہ سمجھدار ہو گیا، اب وہ ایک تیر سے دو شکار نہیں کرتا، اور وہ ایک تیر سے کئی شکار کرتا ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔
41ویں آیت. جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی صلہ بھی ہوگا. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. فرعون نے کہا ہاں اس صورت میں تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو، پھر جو مجھے کرنا ہے میں وہ کرتا ہوں. انہوں نے اپنی رسیوں لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے جاؤ جلال قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے. یعنی یہ بھی جادوگر جو ہیں وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے، جاؤ جلال کی قسمیں کھا رہے ہیں. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اس نے دفعتاً ان کے سارے خود ساختہ دھندے نگل لیے. یعنی جو لاٹھیاں اور جو ایک اژدہا موسیٰ کا سب کو نگل گیا. اللہ کا دیا وہ معجزہ تھا اور یہ جادو تھا. جادو اور معجزے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں پر ایک بڑا زبردست بات عجیب ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. آیت نمبر 42. اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب العالمین. ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، وہ رب کے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے. اپنی فیلڈ کے بھی اگر ایکسپرٹ ہو نا، ماہرین ہوں، اور وہ اپنے سے بڑا اور حقیقی علم اور معجزہ اور ٹیکنالوجی دیکھ لیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایمان لے آتے. پڑھے لکھے لوگ، اچھا یہ ہوا ہے، بڑی کامن سی بات ہے، یہ ہوا ہے اکثر وہ لوگ کہ جو تشیع کی طرف مائل ہوئے ان میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک بالکل ہی جہلا کا طبقہ ہے. جوہلا کا طبقہ جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کرامات اور چھوٹے چھوٹے معجزے دیکھتا تھا اور وہ شیعہ ہو جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، کہ بہت استدلالی ہے اور بہت کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کی نسل میں شیعہ ہوئے نہیں ہوئے. لیکن ایک اور طبقہ تشیع کی طرف مائل ہوتا ہے کہ جو اپنے فرقوں میں، اپنے مذہب میں، اپنے گروہوں میں عالم ہوتا ہے. جب وہ تبدیل ہوتا ہے نا، کیونکہ بہرحال حقائق اس نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یا حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں آئی ہوئی ہوتی ہے اسی ایجوکیشن کی بنیاد پر جو اس نے اپنے مطالعات میں رکھی ہوتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ بہت مطالعات کے بعد الحمدللہ بہت پڑھ لکھے ہونے کے بعد یا کتابیں پڑھنے اور لکھنے کے بعد جب وہ اپنے فرقے، اپنے مذہب، اپنے گروہ میں کسی سطح پر ہوتے ہیں اور اگر ان کو حقائق ہلکے سے بھی تشیع کو پتہ چل جائیں بس پھر وہ ان سے نہیں رہا جاتا، چاہے پھر ان کو جتنی بڑی سزا کی بات کیوں نہ کی جائے. آپ ہمارے نکال دیے جائیں گے، آپ کو ہم سارا آپ سے آپ کا گھر چھین لیں گے، ہم جو ہے وہ آپ کی جو مقام اور منزلت بنی ہوئی تھی وہ آپ سے واپس لے لیں گے، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کریں گے. یہ اس طرح کے دلائل اور دھمکیاں ملتی ہیں بیچاروں کو کہ جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو جادوگروں نے کہی ہے. فرعون نے کہا، آیت نمبر 49 سورہ شعراء، فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کو مان گئے؟ یقیناً یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، ابھی تمہیں تمہارا انجام معلوم ہو جائے گا. یعنی اب ان پہ شک کر رہا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام سے ملے ہوئے تھے پہلے سے. یقین نہیں آیا نا یہ ہوا کیا. میں خدا کھڑا ہوں یہاں پر، میں نے تمہیں دعوت دی ہے، میں نے تمہیں مقام کی بات کی ہے اور میں تمہیں مقام دلاؤں گا بھی دنیاوی اعتبار سے، وعدہ بھی کیا ہے تمہارے جادو شروع ہونے سے پہلے. تم جو ہے وہ موسیٰ اور اس ہارون کے اللہ پر ایمان لے آئے. بڑی خطرناک. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا اور تم کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا. فرعون کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کرے گا بھی. قالوا لا ضیر ان الی ربنا منقلبون.
وہ بولے کوئی حرج نہیں، لا ضیرہ انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب ایمان ہے، اتنی جلدی، اتنا شدید ایمان، اتنی بڑی دھمکی کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ فرعون جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا، اور آپ بہت پختہ ایمان اتنی جلدی قبول کر لینا، بہت بڑا، یہ ہے اصل میں معجزہ، اصل میں یہ معجزہ ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں، دیکھیں کیا ابھی ہم موسیٰ کو دلائل تھوڑی دے رہے کہ جو انہوں نے اتنا علم حاصل کر لیا، وہ اب ان کی استدلال دیکھیں، یعنی ان کی دلائل، ان لفظوں میں اب ان کی اگلی بات سنیں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں، آیت نمبر 51 سورہ شعراء، ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ آج ہم یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اگلا موضوع بھی اسی سورہ شعراء کی چند آیات سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، کہ جس میں اصل جس کام کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی کہ اگر فرعون ایمان لے آئے ٹھیک ہے، نہیں تو تم نے اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکلنا ہے، مصر کو چھوڑنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلا موضوع یہیں سے شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔